سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس صورت میں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے، جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے۔ یہودی اس کے دشمن بن گئے، ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے مقابلے کی طاقت نہ پائی تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے مخالفین کا قلع قمع کرتا ہے، چاہے تو فوراً کر دے، چاہے تو فوراً کر دے، چاہے کچھ دیر بعد کر دے، چاہے ان کو مہلت دے کہ شاید سیدھے ہو جائیں، شاید سیدھے ہو جائیں۔ کبھی اللہ مہلت بھی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال، یا چلو اس پہ سے کم بھی کر لیں، کچھ سال پہلے نکال لیں، کوئی بعد والے نکال دیں، پھر بھی سینکڑوں سال ان کو محنت کرنا پڑی۔ اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے یا اللہ ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور یاد رکھیے ہر انسان کا یہی حال ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ میں ہر چیز کی قوت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، جسم میں جان ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے، نوجوان کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ایسی بات یاد رکھیے، ایسا کبھی نہ کہیں۔ اللہ سب کا بگاڑ سکتا ہے، اور جب چاہے اللہ کسی بندے کے ساتھ بھی اس کا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ کبھی کلمہ کفر نہ بولیں، یاد رکھیے یہ کفر کا کلمہ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نہیں بھائی، تیرا بگاڑنے والے بہت ہیں، تیرا بگاڑنے والے بہت ہیں۔ فرمایا ہر چھوٹے سے بڑا موجود ہوتا، ہر بڑے سے بڑا موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے رکھے ہی ایسے ہیں، بڑوں کا منہ توڑنے کے لیے اس سے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو نا زندگی میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مشکلات کیوں مجھ پہ آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ یہ انسان کی ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو جوانی میں کی گئی سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کاموں کی اس زبان کی اللہ سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتا تھا کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، کر سیدھا، کر اپنا کام سیدھا، تجھے پتہ چلے۔ پھر آدمی کہتا جی دعا کرو، لیکن بہت ہی بہتر بات یہ ہے کہ انسان ایسے تکبر کے کلمے سے، کفر کے کلمے سے اپنی زبان کو بند رکھے، کبھی نہ کہے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، یہ ساری طاقتیں تو آپ سامنے دیکھتے ہیں موت ختم کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے پہلوان جسمانی طور پر، بڑے بڑے مالدار قارون جیسے مالی طور پر، اور بڑے بڑے صاحبان اقتدار فرعون جیسے، ان سب کی قوتوں کو موت نے توڑ ڈالا۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں جوانی میں ہماری کیا کیفیت تھی، اب کیا ہو رہی ہے۔ بال سفید ہو گئے۔ جب شروع ہوتے ہیں سفید بال تو آدمی کوشش کرتا بالوں کو اکھاڑنے کی، بال اکھاڑنے سے کیا بنے گا، قوتیں تو کم ہو رہی ہیں، تو ایک اکھاڑے گا 10 اکھڑیں گے، 10 اور آئیں گے، اور پھر آخر انسان چپ ہو جاتا ہے، کیا کروں اب تو سفید بال سانس نہیں لینے دیتے۔ پھر سفید بال آ جاتے ہیں، کبھی ان کو کالا کرتا ہے، وسمہ لگا کر کالا کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کیا کروں اب، کب تک وسمہ لگاؤں، کب تک وسمہ لگاؤں۔ وقت آتا ہے موت سے پہلے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ جو شخص اپنے کسی بال کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتا وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہم کو دکھاتے ہیں، بال سفید آتے ہیں، جسمانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں، اور پھر اللہ بڑھاپا طاری کرتے ہیں جس میں انسان نہ اپنے کام کا رہتا ہے نہ کسی کے کام کا رہتا ہے۔ اس کو چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت، اترنے چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت، کھا نہیں سکتا اپنے طور پر، اس کو کھلانا پڑتا ہے بسا اوقات۔
چل نہیں سکتا، چلانا پڑتا ہے بسا اوقات، اٹھانا پڑتا ہے بسا اوقات۔ یہ اللہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا، یہ بھی پہلوان تھا کسی دور میں، اور یہ بھی مالدار تھا کسی دور میں، جو آج روٹی نہیں کھا سکتا۔ یہ ہمیں جو یہ اللہ تعالیٰ یہ صورتحال ہم پہ طاری کرتے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ کبھی اپنی قوت پہ نہیں اتراؤ، کبھی اپنی دولت پہ نہیں اتراؤ، کوئی زبان سے کلمہ کفر نہ نکالو ورنہ دجال بن جاؤ گے۔ دجال نے بھی یہی کیا نا، اپنی قوت کے دعوے کیا، رب کہنے کا دعویٰ کیا اس نے، لیکن جب قوتیں ختم ہوئیں تو کسی نے اس کو پناہ بھی نہیں دی۔ جب قوتیں ختم ہونے لگیں پھر بھاگا، اور وہاں جا کر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ذلت ناک موت مرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک ان کا سانس جائے گا وہاں تک لوگ مرتے جائیں گے، کافر اسی طرح پگھل جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے ہی۔ یہ اللہ جیسے آج کل گیسیں ہوتی ہیں، گیسیں چھوڑ کر لوگوں کو مارا جا سکتا ہے، اور مارتے ہیں لوگ کیمیائی بم پھینک کر۔ تو جب انسان ایسا کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں وہ گیس پیدا کر دے جو لوگوں کو مارتی جائے۔ ان کو لڑنا نہیں پڑے گا۔ میرے بھائی، یہ واقعہ اصحاب کہف والا، ان کو اللہ نے سلا دیا، اس غار میں سوتے رہے کتنی دیر؟ کوئی 300 سال کہتے ہیں، کوئی 309 سال کہتے ہیں۔ بعض نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ 300 سال ہیں شمسی اور 309 سال ہیں قمری، کیونکہ چاند والا سال یہ 100 سال میں 3 سال آگے بڑھ جاتا ہے۔ شمسی سال 100 سال گزرے تو قمری 103 سال ہو جائیں گے، تو 309 سال بن گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عرصہ دراز تک ان کو سلائے رکھا اور ان کو مرنے بھی نہیں دیا۔ یاد رکھو، کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرتا، کوئی آدمی نہ کھانے سے نہیں مرتا، موت سے مرتا ہے۔ جس کو اللہ نہ چاہے وہ بھوکا رہ کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے، نہ سحری نہ افطاری، نہ روزہ کھولنا نہ اگلا رکھنا، اپنے آپ روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ سحری نہیں، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ افطاری نہیں کی، سحری نہیں کی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ پہ جسمانی قوت بھی اللہ نے بڑی رکھی تھی۔ کھانے کو نہیں ملتا ہے، یا نہیں ملتا، یا خود نہیں کھاتے۔ روزہ تو ظاہر ہے وہی رکھتا ہے نا جس کو یا نہ ملے یا پھر وہ خود کھانا نہ چاہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کبھی تشریف لاتے گھر میں آ کر پوچھتے، عائشہ کوئی ناشتے کی چیز ہے، کھانے کی چیز؟ اگر کوئی ہوتی تو ہم پیش کر دیتے کہ جناب تناول فرمائیں، اگر نہ ہوتی تو ہم کہتے جی فی الوقت تو نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کھانے کو کچھ نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا۔ ہم کھا کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم کھا کر کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم کھا کر بھی روزہ نہیں نبھا سکتے۔ عرب کے تو سارے دن ہی گرمی کے ہوتے ہیں، کچھ چند آتے ہیں ٹھنڈے دن، ورنہ گرمی ہی گرمی چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول ایسے گرمی کے روزے، کوئی بات نہیں، ناشتہ نہیں ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر شام تک کوئی چیز مل گئی کھا لی، نہیں تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ بھوک سے نہیں مرتا انسان، مرتا ہے تو یاد رکھیے اپنی موت سے مرتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک موت نہیں آئے گی نہیں مر سکتا، یہ پکا یقین رکھے۔ جب موت آ جائے گی کچھ تنکے کے ساتھ ہی موت آ جائے گی۔ جب موت آئی بسا اوقات ایک تنکا لگتا ہے، وہ ایسا زخم بنتا ہے کہ پھر کہتے جی کینسر بن گیا،
کینسر بن گیا، ایک کنڈے سے کینسر بن گیا اور اس کی زندگی ختم۔ جب اللہ موت آ جائے تو یہ چیزیں، ہلکی ہلکی چیزیں، ایک ٹھوکر انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جب زندگی ہو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ ان کو اتنے عرصے زندہ رکھا، مرنے نہیں دیا۔ اتنے عرصے کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے۔ وہ لمبا واقعہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ لوگوں کو یقین آ گیا، اور یہ بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی کو کہ اس کو ہدایت کا راستہ نظر آ جائے زندگی میں، اور مرتے وقت ہی آ جائے پھر بھی خیر ہے، نجات ہو جائے گی۔ ان کو یقین آ گیا کہ یہ تو 300 سال یا 309 سال پہلے ان کے پاس باقاعدہ لکھے ہوئے تھے ان کے نام، تختی موجود تھی ان کے ناموں کی، یہ وہی ہیں، ان کی زبان بھی وہی، ان کے سکے بھی وہی ہے، ان کے کپڑے بھی وہی اس دور کے۔ تو پھر سارا ملک اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس سے آگے اور واقعات بھی ہیں، اس